بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد اسنین قادری راجدی، پرنسپل القادریہ پبلک اسکول ریلوے روڈ حیدرپور شرقیہ، آپ کی خدمت میں آج میں آپ کو جن بزرگوں کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا وہ میرے مرشدنا شیخ فیض پناہ وسیلتنا فی الدارین حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت امام الاولیاء حضرت مولانا میاں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے منزل صاحبزادے تھے، یعنی دوسرے صاحبزادے تھے۔ 1924 میں جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں پر قرآن کے علمی نکات، روحانیت کی خدمت اور سیاسی مزاج کے حاملین لوگوں کا جمگٹا ہر وقت رہتا تھا۔ تو ہمارے حضرت مولانا امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی، اور جب آپ کی عمر 4 سال ہوئی تو ہمارے حضرت مولانا میاں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند میں حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسا قرآن کا حافظ اور ایسا استاد الامام القرا جو ہے وہ مجھے دیا جائے جو میرے صاحبزادے کو قرآن شریف پڑھائے۔ تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد خاص حضرت مولانا میاں عبد الکریم صاحب کو جو ہے صوفی عبد الکریم صاحب کو جو ہے وہ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خدمت عالیہ میں بھیجا، اور جنہوں نے ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قرآن شریف پڑھانا شروع کیا۔ آپ کا حافظہ اس قدر تیز تھا کہ آپ دنوں کے اندر رکوع ایک دن کے اندر کئی رکوع قرآن شریف کے یاد فرما لیتے تھے، اور دنوں کے اندر جو ہے آپ نے نہایت سرعت کے ساتھ 15 سپارے جو ہے وہ حفظ کر لیے۔ آپ کی قوت حافظہ کو دیکھتے ہوئے ایک مولوی حافظ جو آپ کا ٹیسٹ امتحان لینے کے لیے آیا، وہ بڑا حیران ہوا اور اس کی ایسی نظر لگی کہ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف حفظ نہ کر سکے، تو انہوں نے قرآن شریف پر ناظرے پڑھا۔ ناظرے پڑھنے کے بعد آپ کی علمی استعداد کو دیکھتے ہوئے توجہ کی گئی، تو آپ کو سب سے پہلے مظاہر العلوم سہارنپور میں حضرت سید ظہور الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خاص تربیت یافتہ تھے، ان کی خدمت عالیہ میں سہارنپور میں داخل کرا دیا گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے کچھ عرصہ جو ہے وہاں پر حاصل کی، اس کے بعد جو ہے پھر آپ لاہور تشریف لے آئے، تو آپ کے والد صاحب نے جو ہے موسم کے حالات کے مطابق دیکھتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ دارالارشاد پیر گوڑ جھنڈا جو ہے جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ مدرسہ تھا وہاں پر داخل کرا دیا۔ آپ نے کچھ عرصہ وہاں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی، تو پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور ان کے سفارش پر جو ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دارالعلوم دیوبند بھجوا دیا، جہاں پر حضرت سید اصغر حسین شاہ صاحب جو مادرزاد 7 نسلوں سے ولی چلے آ رہے تھے، اور وہ آپ کے سرپرست مقرر ہوئے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر آپ نے رہائش رکھی، اور وہیں دارالعلوم دیوبند میں آپ حضرت سید محمد اسد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مکتب جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، اور وہاں سے آپ نے پھر دورہ حدیث جو ہے وہ مکمل فرمایا۔ جب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ جلا وطنی کی زندگی ختم کر کے واپس لاہور تشریف لائے، تو دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا عبید اللہ انور سنگھ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، اور ہر سفر میں پورے برصغیر پاک و ہند کے انہوں نے دورے کیے۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حکماً فرمایا کہ بیٹا آپ BA تک تعلیم حاصل کرو۔ میری نظر میں جو عالم دین BA تک تعلیم حاصل نہیں کرتا، عصری علوم اس کو نہیں آتے، وہ میری نظر میں جاہل ہے۔ یہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا حضرت مولانا عبید اللہ انور سنگھ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، اور خود وہ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لے کر جامعہ ملیہ میں، جس کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عصری علوم کے حصول کے لیے دہلی کے اندر قائم کیا تھا، وہ جامعہ ملیہ میں، جہاں پر حضرت ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھی اور ان کے تربیت یافتہ تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے پاس جا کے حضرت کو جو ہے وہاں داخل کرا دیا گیا۔ وہاں پر آپ نے جو ہے عصری تعلیم حاصل کی، اور 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو حالات منقطع کر کے آپ لاہور آ گئے، اور یہاں سے پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے جو ہے وہ آپ نے BA کی تعلیم حاصل کی۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ انور سنگھ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابا جان حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسجد کے اندر درس قرآن اور درس روم، ان کے سیاسی افکار کو جو ہے وہ ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہے۔ 1951 کے اندر جب لیاقت علی خان صاحب کو اسلام کے نفاذ کے لیے کہا گیا، تو اس نے کہا میں کون سا نفاذ اسلام جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ نافذ کروں، بریلویوں کا، اہل حدیث کا، یا اہل تشیع حضرات کا، یا دیوبندی حضرات کا؟
تو ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان بھر سے 300 علماء کرام کو اکٹھا کیا، جن میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر، اہل تشیع مکتبہ فکر اور اہل دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ 300 علماء کرام کو اکٹھے کر کے بڑی عرق ریزی سے 22 نکات جو ہے مرتب کر کے، جس کو حضرت مولانا عبید اللہ انور سنگھ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے نوٹ فرما لیتے اجلاس کی کارروائی، اور ان کو لکھ کر جو ہے وہ پیش کیا گیا لیاقت علی خان صاحب کو کہ اس کو آپ نافذ کر دیں۔ اس پر ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے دستخط موجود ہیں۔ اس اسلامی نظام اور اس اسلامی فقہ قوانین کو جو ہے آپ ملک کی اساس بنا دیں۔ اس کے علاوہ 1953 کے اندر جب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت تحریک چلانے کی اظہار کیا، تو سب سے پہلا اجلاس جو ہے وہ شیرا والا مرکز میں ہوا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ انور سنگھ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کے روح رواں اور انتظامی امور جو ہے وہ انہی کے سپرد تھے، اور وہیں پر جو ہے 1953 میں جو ہے وہ ختم نبوت تحریک جو ہے وہ شروع کی گئی، اور قادیانیوں کے اور خصوصاً ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھا اس کی ریشہ دوانیوں سے جو ہے وہ ملک کو نجات ملی، اور قادیانی جو ہے وہ وہاں پر ذرا کچھ کلوز کر کے رویے کی طرف جو ہے وہ ان کو محدود کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 1954 کے اندر جب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، تو اس کے تمام دعوت نامے اور تمام انتظامی امور حضرت مولانا عبید اللہ انور سنگھ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھے۔ آپ نے پورے ملک کے جید علماء کرام کو لاہور میں اکٹھا کر کے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھوائی، جس میں حضرت مولانا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پہلے جمعیت علماء اسلام کا متفقہ طور پر امیر مقرر کیا گیا، اور حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کی علمی خدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ 1960 سے 61 کے اندر جب ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ صدارتی الیکشن ہوئے، تو جس میں ان کے مقابلے میں قائد اعظم صاحبہ کی بہن بھی تھی محترمہ فاطمہ جناح، تو ان کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے حضرت مولانا عبید اللہ انور سنگھ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی صدارتی الیکشن لڑا تھا، مگر اس صدارتی الیکشن کا جو حال ہوا وہ تاریخ کا ایک گمنام گوشہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ اس کے بعد 1973 کے اندر آپ نے جو ہے حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جو ہے آپ کو عالمی انجمن خدام الدین کا جو ہے وہ امیر مقرر کیا گیا۔ آپ نے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ درس قرآن اور آپ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حیات میں ہی لاہور میں حضرت مولانا امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 6 مساجد تھیں، آپ 6 کی 6 مساجد میں جا کے جو ہے وہ درس قرآن تو آپ نے شروع حضرت کی حیات میں ہی کر دیے تھے، مگر حضرت کے وصال کے بعد آپ نے 23 سال تک جو ہے مسافت کی زندگی گزاری۔ آپ صرف جمعرات اور جمعے کو جو ہے وہ لاہور مرکز تشریف لاتے اور جمعہ پڑھ کے جو ہے پھر آپ سفر اختیار کرتے اور پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام اور درس قرآن اور دین کی خدمت کے لیے آپ نے جو ہے پورے ملک کے اندر سفر کیے، اور ہر جگہ جو ہے وہ آپ نے سلسلہ قادریہ کو بھی پھیلایا اور قرآنی نکات کو بھی آپ نے عام کیا درس قرآن کے ذریعے۔ آپ کی خدمات جو ہے وہ بہت بلند تر تھی۔ 1970 میں الیکشن میں جو ہے آپ نے لاہور سے MNA کا الیکشن بھی لڑا، مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ 1974 میں جب ایک تحریک چلائی گئی، 1977 کی ختم نبوت کی پھر دوبارہ تحریک جو ہے وہ چلائی گئی 1974 کے اندر، تو سب سے پہلا ختم نبوت کے سلسلے میں تحریک چلانے کے سلسلے میں سب سے پہلا اجلاس جو ہے شیراں میں آپ ہی نے منعقد کروایا تھا، اور تمام علماء کرام کو بلا کر متفقہ طور پر ختم نبوت تحریک چلانے کی جو ہے وہ ابتدا شیراں والا سے ہوئی تھی، اور جس کے نتیجے میں 1977 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ قادیانیوں کو جو ہے پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کیا، اور فرمایا کہ یہ ڈکلیئر کیا اور اس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ سب آپ کی کوششیں اور آپ کی دعاؤں اور آپ کے فیضان نظر سے اور دوسرے علماء کرام کی کوششوں سے بھی ہوا، جس میں بہت سارے علماء کرام کی خدمات ہیں، جس میں مولانا ابو العلا مودودی، مولانا عبدالستار نیازی اور مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا دوسرے مکاتب فکر کے علماء کرام بھی اس میں جو ہے وہ شامل رہے تھے، اور جن کی دعاؤں اور کوششوں سے متفقہ طور پر جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے روحانیت کی بہت بڑی خدمت کی۔ جب حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو دوسرے دن حضرت مولانا عبدالہادی سندین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے وہ شیراں والا مسجد کے اندر دستار بندی فرمائی، اور جو دستار سلسلہ قادریہ کی جو حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خلافت دیتے وقت عطا فرمائی تھی،
اور وہی دستار جو ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہی دستار حضرت مولانا عبدالہادی سین دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پہنا کر خلافت سے سرفراز کیا تھا، اور وہی دستار جو ہے پھر کھدڑ کی حضرت میاں عبدالہادی سین نے حضرت مولانا عبید اللہ انور سین رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پہنائی اور اپنی طرف سے سلسلہ قادری راشدیہ میں اجازت بھی عنایت فرمائی، اور جس پر حضرت مولانا عبید اللہ انور سین نے حضرت میاں عبدالہادی سین دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ سلسلہ قادریہ راشدیہ میں جو روحانی پرواز حضرت مولانا عبید اللہ انور سین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں کی ہے، آپ دنوں میں اسی رفتار کے ساتھ اس مقام پر فائز ہوئے جس مقام پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ حضرت میاں عبدالہادی سین دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے، اور اسی طرح سے عالم روحانیت کے اور بھی بزرگان کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ حضرت سلسلہ قادریہ کی تقسیم جو ہے وہ حضرت مولانا عبید اللہ انور سین رحمۃ اللہ تعالیٰ پر ٹھہری ہے، اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا عبید اللہ انور سین رحمۃ اللہ تعالیٰ کو صدی میں دیا ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ آپ کو یہ مقام حاصل تھا کہ مسجد نبوی کی جب توسیع کی گئی تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کا مزار شریف جو تھا وہ وہیں آ رہا تھا راستے میں، تو ان کی میت جسم عطر کو جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کرنے کے لیے آپ کو حکومت سعودی عرب نے دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ حضرت کا جسم عطر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ تو آپ اور حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کچھ علماء کرام موجود تھے، جس میں ہمارے شیخ حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری، حضرت ڈاکٹر محمد اکمل قادری صاحب بھی صاحبزادے جو حضرت کے ساتھ ہی وہاں مدینہ شریف تشریف لے گئے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کا جسم عطر جو ہے وہ نکال کر جنت البقیع میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ اس کو ہاتھوں میں اٹھانے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت مولانا عبید اللہ انور سین رحمۃ اللہ تعالیٰ تھیں، جنہوں نے قبر سے نکال کر باہر جو ہے وہ اسٹریچر پر رکھا، اور وہاں سے جو ہے پھر حضرت کا تابوت جو ہے وہ جس میں عطر جو ہے حضرت عبداللہ کا وہ جنت البقیع میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ 1968 کے اندر 1974 کے اندر جو ہے بلغاریہ میں اور روس کے اندر امن کانفرنس بلائی گئی، پوری دنیا کے علماء کرام کو، لیڈران کو، مذہبی لیڈران کو وہاں پر بلایا گیا، اور سیاسی لیڈران کو اور حکمرانوں کو بھی وہاں پر بلایا گیا۔ ایک امن کانفرنس ہوئی وہاں پر بین الاقوامی طور پہ، جس میں حضرت مولانا عبید اللہ انور سین نے پاکستان کی امن کانفرنس میں نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی طرف سے شاندار خطابات کیے، اور وہاں پر یہودی اور لابی اور کرسچن لابی کے جو ہے وہ آپ نے، اور دوسری لابیوں کے اسلام کے متعلق جو ہے وہ ابہامات کے پر مشتمل جو سوالات جو تھے ان کے مکمل و شافی جوابات آپ نے دیے، اور آپ کے اس جوابات اور آپ کے خطاب کو اس قدر سراہا گیا پوری دنیا کے اندر جس کی کوئی مثال نہیں بنتی، اور خود یاسر عرفات صاحب جو تھے وہ آگے بڑھ کر اپنی کرسیوں سے اٹھ کر آئے اور حضرت مولانا عبید اللہ انور سین رحمۃ اللہ تعالیٰ کو گلے لگا لیا، اور ساری زندگی جو ہے وہ حضرت مولانا عبید اللہ انور سین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معتقد اور دوستی بھی رہی۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ہے خصوصاً عرب شیوخ کے ساتھ آپ کی جو ہے دوستی اور تعلقات جو تھے وہ بے مثال تھے۔ آپ مصر کے اندر جو ہے جامعہ ازہر کے علماء کرام کے ساتھ بھی آپ کے خصوصی تعلقات تھے۔ آپ کا علمی نکات جو ہے وہ پاکستان کے اندر کمیونسٹ طبقہ جو ہے وہ بڑا لائک کرتا تھا، خصوصاً یہ فیض احمد فیض کا جو متعلقین جو تھے، جو آزاد خیال تھے، وہ حضرت مولانا عبید اللہ انور سین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے آتے اپنے سوالیوں کو اٹھا کے، اور آپ ان کا شافی جواب دیتے۔ ہمارے تمام علماء کرام جو ہے اس پر اعتراض اٹھاتے کہ آپ حضرت ان گروپوں میں نہ جایا کریں، مگر حضرت کسی کے نہیں سنتے تھے۔ آپ جا کر ان کو بھی دعوت ترغیب دے کے ان کی ذہن سازی کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے اہل لاہور کے جو ہے اہل قلم لوگ جو تھے وہ خصوصاً آپ کے عقیدت مند بن گئے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ انور سین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام تھا، اور آپ کی اس کے علاوہ آپ نے جو ہے تمام تحریکات کی جو ہے ہمیشہ مذہبی تحریکات کی پاکستان کے اندر سرپرستی فرمائی، اور آپ کی علمی خدمات اور آپ کا جو تجزیہ جو ہوتا تھا وہ تمام سیاستدان جو تھے وہ
آپ کا बेहद अदब एहतराम करते थे। आप ये देखें कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पर 1973 का आइन पास करवाया, जिसमें हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर सिंह रहमतुल्लाह ताला खुद लिख कर मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को जो है वो एतराज़ात लिख कर देते उस कानून पर, और वो जाकर कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कमेटी के लाए हुए कानून की वो धज्जियाँ उगाड़ते थे और वो उनका जो है वो तया पांचा करते थे। वो तमाम के तमाम नुकात हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर सिंह रहमतुल्लाह ताला मौलाना मुफ्ती महमूद हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को समझाया और लिख कर दिया करते थे। तो आप ये देखें कि जब 1973 का कानून पास हो गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम उसका आइन की हिमायत करने वाली जमातों के मरकज़ी दफातर में भुट्टो साहब जो है वो तशरीफ़ लाए और उनका शुक्रिया अदा करते। तो इसी तरह से वो हमारे शेरावाला में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए, आपके साथ हनीफ रामे थे, मुस्तफ़ा खर साहब थे, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब थे, और इस तरह से खुर्शीद मीर हसन और दूसरे जो है सियासी ज़ुमा उनके साथ थे। वो हमारे शेरावाला मरकज़ तशरीफ़ लाए और वहाँ पर उन्होंने आके हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद और जमीयत उलमा इस्लाम के लीडरान का, जिनमें हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब और दूसरे जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी लीडर वहाँ पर मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने पाकिस्तान को जो है मुतफ़िक़ा आइन देने में हमारी जो है वो मदद की है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अल्फाज थे। उसके बाद खाना पेश किया गया। खाना पेश करने के बाद जब ऐसे ही बैठे सोफ़ों के ऊपर खाना खाने के बाद, तो खर जो थे वो सिगरेट पीते थे, एक सिगरेट सुलगाते थे, दूसरा फेंक के वो दूसरा सुलगा लेते थे, तो सिगरेट पे सिगरेट पीते थे। तो उन्होंने सिगरेट निकाला और ऐसे ही लाइटर से जलाना किया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है खर के मुंह पे ऐसे हाथ मारा और सिगरेट खींच लिया और मोड़ तोड़ के एक सामने एक बच्चे को दिया, कहने लगे बेटा ये बाहर फेंक दो, और खर से कहने लगे कि खर कहाँ बैठे हो, ये अदब की जगह है, ये सिगरेट पीने की जगह नहीं है, बाहर जाके पी लेना। तो सिगरेट खींच लिया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हमारे हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर सिंह रहमतुल्लाह ताला और हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के दूसरे लीडरों का अदब व एहतराम था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त किया, और उसका मुजाहरा किया कि खर के मुंह से सिगरेट छीन लिया, फरमाया ये सिगरेट पीने की जगह नहीं है, ये अदब की जगह है। तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर सिंह की इल्मी खिदमत और रूहानी खिदमत जो हैं वो बहुत बुलंदतर थी। आप 1985 के अंदर आपका अप्रैल के महीने में जो है आपका विसाल हुआ, और ठीक आपकी जगह जो है कब्र उस जगह पर बनाई गई जहाँ हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला मदफून थे, और उस जगह आपकी कब्र बनाई गई जहाँ पर तमाम लोग जो है जो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह ताला की कब्र पर जाते थे और वहाँ बैठकर कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। तो उसी मंबा अनवारात की जगह पर जो है वह आपकी मज़ार बनाया गया, और आप भी आज आपका मज़ार जो है वो अपना सिलसिला कादिर का रूहानी फैज़ का मंबा और मरकज़ और साहिब तजलियात का मरकज़ तजलियात है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने आप पर बेपनाह इनामात व इकरामात किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।